السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی بعثہ اللہ حقا داعیا الی اللہ بإذنہ شاہدا مبشرا ونذیرا الی یوم القیامۃ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ کے نام سے ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، ہو اس قرآن کو، فی میں لیلہ رات، القدر عظمت والی شان والی قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراکا، وما اور ما کیا، ادراکا آپ جانیں، آپ کو کیا علم ہے، آپ کیا جانتے ہیں، ما لیلۃ القدر کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، لیلۃ القدری قدر کی رات کی۔ اور آپ کیا جانیں، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا علم ہے کہ قدر کی رات جس میں یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس کی عظمت اور شان کیا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک سوال فرماتے ہیں اور پھر اس کا خود ہی جواب دیا اگلی آیت میں، فرمایا اس قدر کی رات کی عظمت کو آپ نہیں جانتے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے۔ لیلۃ القدری وہ ایسی قدر والی رات ہے، شان اور عظمت والی رات ہے، خیر من 1000 شہر جو بہتر ہے، خیر جو بہتر ہے، من سے 1000 شہر مہینہ، یعنی وہ رات، ایک رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے سوال کیا، پھر سوال کا خود ہی جواب دے دیا، اور اس ایک رات کو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کیوں قرار دیا گیا؟ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس میں نازل کیا ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسرا فرمایا تنزل الملائکۃ، تنزل کا مطلب ہوتا ہے اترتے ہیں، الملائکہ ملک کی جمع، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملک ایک فرشتہ، الملائکہ سارے فرشتے، تنزل الملائکۃ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، فی والروح اور جبریل علیہ السلام، روح سے مراد جبریل علیہ السلام، فیہا اس رات کے اندر کس چیز کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، کیا اللہ کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فیہا اس رات کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے ہر حکم کو لے کر، بِإِذْنِ اذن سے، حکم سے، ربہم ان کے رب کے،
یعنی ان کے رب کے ہر حکم کو لے کر اس رات میں وہ نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر کام سے. سلام، یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی ہے. سلام، یہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. ہی یا یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی ہے. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. فجر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، نمودار ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں، یہ سورہ قدر کا سادہ سا ترجمہ ہم نے اپنی زبان میں سنا ہے. سورہ قدر جو ہے یہ قرآن مجید کی جو صورتوں کی ترتیب ہے، یعنی صورتوں میں سے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ الفاتحہ، اور دوسری البقرہ، تیسری آل عمران، چوتھی النساء، اور پھر اس کے آگے ساری صورتیں جو اس کو ترتیب سور کہتے ہیں. اور یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی تھی. جب کوئی سورت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کو اس جگہ پہ رکھ دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب جو تھی وہ آپ کی لگائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو کھولنے والی سورت. جس طرح کسی کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے جس سے کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے. تو وہ جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 97 نمبر سورہ ہے. 97 نمبر سورہ ہے. لیکن ایک ترتیب قرآن کی وہ ہے کہ جس کے اعتبار سے اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ جو ترتیب ہے قرآن کے نزول کی اس کو ہم کہتے ہیں نزولی ترتیب. وہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو نازل کیا، اور وہ اللہ کے حکم سے جب اللہ نے چاہا اور جب چاہا، جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس صورت کو چاہا اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، جتنی آیات کو چاہا اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. وہ اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے حکم سے ہوتا رہا. اس اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ العلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. جو یہ سورت ہم ابھی جس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تفسیر انشاءاللہ سنیں گے، اس سے پہلے والی جو سورہ ہے وہ پہلی سورہ ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے. اور یہ سورت جو ہے سورہ قدر، یہ ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر سورہ ہے. اس سے پہلے 24 صورتیں قرآن مجید کی نازل ہو چکی تھی، اور یہ 25 نمبر سورہ ہے. اور یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ یہ سورت جو ہے یہ ہجرت سے پہلے مکے کے اندر نازل ہوئی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکی سورہ. یہ مکے کے اندر نازل ہوئی. اور اس سورت کا جو مضمون ہے، جو اس کا میجر ٹاپک ہے، جس کے بارے میں یہ سورت بیان کرتی ہے، جس طرح آپ نے ترجمے میں سنا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی عظمت. قرآن کی عظمت، اور قرآن کی عظمت، اور پھر اس کے بعد قدر کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور یہ جو شب برات ہے یا شب قدر جو ہے، اسی کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا گیا ہے. اس کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی برکت والی رات. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو جو بالکل اس کی آیات واضح ہیں، بالکل اس کے معنی اور اس کا مفہوم واضح ہے، اس کو ہم نے نازل کیا کس رات میں؟ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. اور وہ بابرکت رات جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہی قدر کی رات ہے، وہ یہی شب قدر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے نام بیان کیے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر بھی ہے، یہ شب قدر بھی ہے، یہ لیلۃ مبارکۃ بھی ہے. اور اس رات کیا ہوا؟ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا.
قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور جس رات کو قرآن نازل کیا گیا وہ قدر کی رات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قدر کی رات جو ہے وہ کس مہینے میں ہوگی؟ رمضان کے مہینے میں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ قدر کی رات جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اور پھر اس رات کے حوالے سے اللہ نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، جس طرح سورہ دخان کے اندر کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ پاک پورے سال کے فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ پاک کے، جو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی تدبیر اور اللہ نے تقدیر کی شکل میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ، جو اللہ چاہتے ہیں وہ جس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ جو پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس رات کے اندر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں۔ رات کو ہم نے سورہ سنی تھی، سورہ الصافات، اور سورہ صافات کا آغاز اللہ پاک نے قسم کے ساتھ کیا، اور قسم اللہ نے کس کی کھائی؟ فرشتوں کی۔ اور کون سے فرشتے؟ اللہ فرماتے ہیں والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو لائن بنا کر قطار کے اندر اللہ کے حکموں کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے ان آرڈرز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے ان حکموں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس فرشتے کے ذمے کیا کام لگایا جاتا ہے، جو ڈیوٹی اس کے ذمے لگائی جاتی ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر، شیطانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر رکھی ہے، ایک فطرت رکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ فرما بردار بھی ہو سکتے ہیں، ہم نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، منکر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی نیچر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے اور جو انہیں کہا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی نیچر ہے، ان کی فطرت ہے۔ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جہاں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا اس رات کے حوالے سے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور اس صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے اللہ کے حکم کو لے کر، من کل امر، ہر کام سے جو اللہ پاک اس کو حکم دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، قدر کا معنی جو ہوتا ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت، شان، ویلیو، یعنی کوئی جو عزت والا، احترام والا، کوئی بھی آپ معنی بیان کرنا چاہیں تو وہ قدر کے ساتھ بیان کی۔ اس بندے کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، کیا مطلب؟ اس بندے کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، احترام ہے، میں اپنے انکل انصاری صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ شان، یہ عظمت، یہ ہے قدر کا معنی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ لیلۃ مبارکہ، برکت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور یہ ایک بندے کے پاس بے شمار دنیا کے وسائل ہیں، مال ہے، دنیا کی دولت ہے، ہر چیز اس کے پاس دنیا اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے اس کو دے دی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا مال بھی اس کے پاس ہو اور برکت بھی اس کے پاس ہو، بلیسنگ اور رحمت بھی اس کے پاس ہو۔ برکت یہ ایک مختلف چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے
قرآن میں آتا ہے کہ کتے کے بارے میں، ڈوگی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، یہ جو ڈوگی ہوتا ہے نا، یہ جو کتا ہوتا ہے، یہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اس کا منہ کھلا رہتا ہے، زبان باہر لٹکی رہتی ہے، اور یہ ہانپتا رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے، ایسے ہی نا، ان تترکہ یلہث، یعنی جیسے بھی ہو یہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوع الکلب، کتے کی بھوک ہوتی ہے نا کسی چیز کی، بندے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اس کی جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، اس کی اشتہا ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں، کھانے کی، پیاس کی، کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھوک کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو کتے کی بھوک ہوتی ہے نا، کتا کبھی سیر نہیں ہوتا، کتا کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو کتے کی بھوک سے، اس لیے کہ جو کتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کا مال اور دولت ملنے پہ بندہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ جو اللہ دے دے اس پہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ایک اصول اپنے سامنے رکھا کرو، دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں تمہارے سامنے اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو دین کے اندر تم سے اوپر ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بناؤ، کہ جس طرح یہ دین کے معاملے میں مجھ سے آگے ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ دین کے معاملے میں بندے کا اصول کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے سے جو اوپر ہے اس کو دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں بندے کا اصول یہ ہونا چاہیے جو اس سے نیچے ہے اس کو دیکھے۔ اگر اس کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر پیدا ہوگا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا کہ اللہ کریم مجھے تو تو نے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو ہل نہیں سکتے۔ اللہ اگر مجھے تو نے 2 وقت کا کھانا دیا ہوا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم اگر تو نے مجھے اولاد دی ہوئی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ اگر تو نے مجھے چھت دی ہوئی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یعنی آپ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور جب آپ یہ اصول اپنائیں گے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، دنیا کی تعداد جو ہوتی ہے، اس کو آپ برکت نہ سمجھے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے، دنیا کی آسائشیں دے، دنیا کی راحتیں دے، دنیا کا مال دے، دنیا کے فضل سے اللہ پاک بندے کو نوازے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں کرے کہ وہ اس کو اپنے لیے استعمال بھی کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلال طریقے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جائز خواہشات میں اس کو جو ہے وہ استعمال بھی کرے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو سورسز آف انکم جو ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے، تو وہ تو اپنے لیے جہنم وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ نجائز خواہشات کے اوپر، نجائز ذرائع کے اوپر استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، جا کے اللہ کو جواب تو انہوں نے دینا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال تو کیا جانا ہے، تم سے پوچھا تو جانا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بلیسنگ، برکت، یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، یہ خاص کرم ہے، اور اللہ یہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے اور محبوب ہوتے ہیں۔ تو یہ بلیسنگ والی رات جو ہے لیلۃ المبارکہ، یہ قدر والی رات جو ہے، اللہ اکبر، اس میں یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو بلیسنگ ہے، یہ جو برکتیں ہیں، یہ کن کو نصیب ہوتی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پورا سال عبادت ہی نہ کرے، پورا سال فرض نماز ہی نہ پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں کہے جی مجھے لیلۃ القدر مل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے لیلۃ القدر نہیں مل سکتی، پورا سال اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک کسان
ایک کسان جو ہے وہ جب زمین کے اندر کھیتی بیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمین کو تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی اس میں ڈالتا ہے اور زمین کو اس قابل کرتا ہے کہ اس میں بیج ڈالا جائے اور پھر اس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر کھیتی کا وہ پھل لیتا ہے۔ لیکن جو کسان کھیتی کو تیار ہی نہ کرے اور کہے کہ میں جا کے فصل کاٹ لوں، وہ کیسے فصل کاٹ سکتا ہے؟ تو یہ قدر کی رات، یہ بابرکت رات اس کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو پورا سال اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور وہ پورا سال، جس طرح آپ نے سنا، بارہا مرتبہ سنا ہے کہ جو ہمارے سلف الصالحین تھے، جب میں سلف الصالحین کہتا ہوں تو اس سے مراد ہمارے پہلے گزرے ہوئے بزرگ لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ کے ولی لوگ، اللہ کے پیارے لوگ۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور 6 مہینوں کے بعد جب دعائیں کرنے کے بعد اللہ رمضان ان کو عطا کر دیتا، پھر وہ رمضان میں خوب محنتیں کرتے، خوب قرآن کی عبادتیں کرتے، خوب اللہ کی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے، اور آخری راتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جستجو کرتے، محنت کرتے، جو ہے وہ اسٹرگل کرتے۔ اور جب رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول کر لینا، ہماری عبادات کو قبول کر لینا۔ ان کا طریقہ یہ تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، واللہ اس کی ایک ایک اس کا لفظ جو ہے وہ بالکل ناپا ہوا ہے، اس کو تولا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اللیل یعنی رات کا 92 ٹائم ذکر کیا ہے، رات کا 92 ٹائم ذکر کیا ہے، اور رات کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دن، اور دن کا اللہ تعالیٰ نے 57 ٹائم ذکر کیا ہے۔ اللیل والنہار، عربی زبان میں لیل کہتے ہیں رات کو، النہار کہتے ہیں دن کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب رات کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دن کا پہلے ذکر نہیں کیا، پہلے رات کا ذکر کیا ہے، رات کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی وہ تمہارے لیے لباس ہے، اس میں تم جو ہے وہ اندھیرے کے اندر آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا، ذریعہ معاش بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا ہے سورہ اعراف میں، اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے ان کو کوہ طور پہ بلایا تو ان سے ہم نے وعدہ کیا کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 30 کے ساتھ 10 پلس کر دی، اور فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور یہ ٹوٹل 40 راتیں ہو گئی۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 40 راتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا ہے، دن کا ذکر نہیں کیا، دن اس کے اندر شامل ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، یہ 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں ان میں پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک سورہ القصص میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، کہ کیا خیال ہے، سوچو ذرا، غور کرو، فکر کرو، اگر اللہ قیامت کی صبح تک رات کو ہی تمہارے اوپر جو ہے وہ لا کے رکھ دیتا، رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا، من یاتیکم بضیاء، پھر دن کی روشنی کون لے کے آتا؟ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون،
اور اگر اللہ دن ہی دن کو تمہارے لیے رکھ دیتا کہ دن ہی دن ہوتا تو پھر کون سی ذات تھی جو تمہارے سامنے رات لے کے آتی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے رات کو پیدا کیا لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، وہ دن کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم اس کو اپنے لیے جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بناؤ۔ اور یہ زمین جو ہے یہ ایک گیند کی طرح ہے، ایک بال کی طرح ہے، ایسے ہی ہے نا، کرہ ارضیہ، کرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بال کو، ارضیہ کہتے ہیں زمین کو، یعنی یہ ایک زمین ایک بال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات جو ہے اس کی تصریف، اس کی جو چینجنگ ایسے رکھی ہے کہ ایک وقت میں اس دنیا میں رات ہوتی ہے اور ایک وقت میں اس دنیا میں دن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں رات ہو اور ایک ہی وقت میں دن ہو، ایسے نہیں ہوتا، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے اور کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے۔ اور اس تدبیر کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس نے اس ترتیب کو قائم کیا ہے، جس نے اس ترتیب کو چلایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، وہ اللہ کی ذات ہے جو رات سے دن کو نکالتی ہے اور دن کو رات سے نکالتی ہے۔ اور اللہ پاک نے، یعنی میں اگر اس تفصیل میں جاؤں بہت زیادہ آیات ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے اعتبار سے کہ رات جو ہے وہ اندھیری ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیٹی، ام الحسن والحسین، حضرت حسن و حسین کی ماما، زوجۃ علی المرتضی، علی المرتضی کی اہلیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، بخار کا بہت زیادہ زور تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، آخری گھڑیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ اکبر ان کے اوپر غشیاں آ رہی تھیں۔ فرماتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغشاہ الکرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت بڑا مشکل تھا، بڑا ہیوی تھا اور بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ فقالت فاطمہ، حضرت فاطمہ آئیں اپنے بابا کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور جب اپنے بابا کی یہ کیفیت دیکھی کہ میرے بابا کی حالت یہ ہے کہ بار بار میرے بابا بے ہوش ہو رہے ہیں، واہ کربا، تو زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ابا جان آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، واہ کربا یا ابتا، ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہے، کتنے دکھ میں ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو قیامت تک آپ کی زندگی لکھ دیتے ہیں، آپ پہ موت نہیں آئے گی، آپ زندہ رہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اللہ کی رفاقت، اللہ کا قرب، اللہ کے پاس حاضری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی سنگت نہیں چاہیے، اللہ جو تو نے مشن دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، میں نے اللہ تیرا حکم پورا کر دیا، تیرا پیغام تیری مخلوق تک پہنچا دیا، اور انہوں نے گواہی دے دی کہ میں نے تیرا میسج ان تک پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے اب تیری رفاقت چاہیے، اللہ تیرا قرب چاہیے، اللہ تیرا ساتھ چاہیے، اللہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ آئیں اور آ کے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکلا واہ کربا ابتا، کہ ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی ابیکی کرب بعد الیوم، میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی، یہ آخری تکلیف ہے جو تیرے بابا برداشت کر رہے ہیں۔ لیسا کرب بعد الیوم علی ابیک، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ اور حضرت نبی اکرم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی اور ساتھ یہ کہا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، روح پرواز کر گئی۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے میرے نبی آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، ان پہ بھی موت آنے والی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آج آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں لکھا، اور نہ آپ کے بعد کوئی بشر ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ پہ موت آتی ہے تو انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، انہوں نے نہیں مرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے، اور جب بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، فلما ماتا، جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، قالت یا ابتا، کہنے لگی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اجاب ربا دعا، آپ نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتا جنت الفردوس ماوا، اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ الا جبریل ننا، ابا جان آپ کے دنیا سے جانے کا دکھ کا اظہار اور دکھ کا جو ہے وہ ہم اظہار کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ الا جبریل ننا، اس جبریل امین کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ کی وحی لے کے آپ کے اوپر نازل ہوا کرتے تھے۔ آج کے بعد اللہ کا فرشتہ جبریل وحی لے کے کسی کے اوپر نہیں آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیلتن کے معنی میں، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ کلمات کہے تو یہ کہا اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد ہم واپس آئے تو اللہ کی نبی کی بیٹی یہ کہتی ہے اللہ اکبر کہ اے میرے بابا کو زمین کی تہوں کے اندر دفن کر کے آنے والوں، مجھے یہ بتاؤ ان کنت تسمع صرختی و ندائیا، کہ اگر آپ میری چیخوں کو سن رہے ہیں، میری نداؤں کو سن رہے ہیں تو جا کے بتائے کو میرے بابا کو کہ صبت علی مصائب لو انہا، کہ آپ آج میرے بابا کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے میرے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، اتنی مصیبتیں ڈال دی گئی، صبت علی مصائب لو انہا، اتنی مصیبتیں ڈال دی گئی ہیں، لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر ڈالی جاتی تو دن جو ہیں وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنوں کی روشنی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ صبت علی الایام سرن لیالیا، اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرمایا ماذا علی من شمت تربت احمد، کہ ذرا مجھے وہ بتائے تو صحیح جس نے میں احمد کی قبر کی مٹی کو سونگا ہے۔ احمد کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام۔ فرماتی ہیں کہ ماذا علی من شمت تربت احمد، کہ ذرا مجھے وہ بتائے تو صحیح جس نے میرے بابا کی قبر کی مٹی کو سونگا ہے کہ میرے بابا کی قبر کی مٹی کی خوشبو کیسی ہے۔ اور پھر وہ خود ہی کہتی ہیں اللہ یشم من الزمان غوالیا، کہ آج کے بعد وہ کائنات کی جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو کو سونگ لے، اس جیسی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جو میرے بابا کی قبر کی مٹی کی خوشبو ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے عمر آؤ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو زندہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاد ہے نا تمہیں، ہم ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو ساتھ لیتے، ام ایمن کے پاس آتے، اور حضرت ام ایمن کے پاس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت گزارتے، ان کی بکریوں کا دودھ پیتے،
وہ آپ کی مہمان نوازی کرتی. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے انطلق بنا یا عمر الی ام ایمن نزورها کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها. ام ایمن کے پاس جاتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے، ہم بھی جا کے ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ حضرت ام ایمن کے پاس آئے فلما انتہت الیہا بکت. جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ام ایمن کے پاس آئے تو ان کو دیکھ کے ام ایمن نے رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے ام ایمن کیوں روتی ہو؟ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہتر جگہ پر ہیں؟ وہ اللہ کے پاس ہیں اور اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں کر رہے ہیں، دنیا سے زیادہ عزت والے مقام پر ہیں. وہ فرماتے ہیں ما یبکی کی ام ایمن کیوں روتی ہو؟ ما عند اللہ خیر لرسولہ، جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقام تیار کر رکھا ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نبی کے لیے. اللہ اکبر. حضرت ام ایمن کہنے لگی فقالت ما ابکی، اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں روتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہتر مقام پہ نہیں ہیں. میرا ایمان ہے کہ انما عند اللہ خیر لرسولی، کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام تیار کیا ہے، جو عزت جو رسپیکٹ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اب جبریل علیہ السلام اس دنیا پہ وحی لے کے نہیں آئیں گے، وہ وحی کا سلسلہ رک گیا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. اور اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جبریل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے کسی کے اوپر اب نازل نہیں ہوں گے قیامت تک. وہ وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. ما کان محمد ابا احد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سلسلے کی کو ختم کرنے والے بن کے تشریف لائے اور آپ کی ذات پہ نبوت یہ وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام لے کے آنے والے جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ جبریل امین ہے، وہ روح الامین ہے، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. اب وہ وحی لے کے اس دنیا میں نہیں تشریف لا سکتے. ہاں اگر اللہ کے کسی حکم سے آنا ہے، اللہ کے کسی اور کام سے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ان کو بھیج سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سورہ معارج میں اللہ پاک فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، کہ فرشتے بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور روح الامین بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور فرمایا کس دن کے لیے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کے لیے جس ایک دن کی جو ہے وہ مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر. یہ جو دنیا کے دن ہیں، یہ دن جو اگر ان کو 50,000 سال جو ہے اکٹھا کیا جائے تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے. قیامت کا ایک دن بنتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، قدر کی بات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں. لیلۃ القدر اور قدر کی بات کرتے ہوئے آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے جمعے میں بھی یہ حدیث عرض کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان کے آخری 10 دن آتے تو بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ قدر کی رات کی تلاش کرتے. اور آپ قدر کی رات کو کیسے تلاش کرتے؟ فرمایا احیا اللیل، آپ خود بھی رات کو جاگتے، آپ خود بھی رات کو بیدار رہتے
اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ اور اس رات کو پانے کے لیے اپنی پوری کمرے ہمت باندھ لیتے اور پوری محنت جستجو اور کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، یہ جو قدر کی رات ہے اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں اس کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ اور مختلف حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ وہ راتیں خاص طور پر، یعنی عام طور پر رمضان کی آخری 10 راتیں اور خاص طور پہ طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، کل 23 تھی، آج 24 ہے، آنے والا کل جو ہے وہ 25 ہوگی، اسی طرح 27، اسی طرح 29، یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے۔ اور یہ جو ایک رات ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ پاک ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اسے جو ہے وہ 83 year and 4 month یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت جو ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت جو ہے اللہ پاک اس کے نصیبے میں کر دیتے ہیں، اور وہ گویا اللہ کے کاغذوں میں 83 سال 4 مہینے مسلسل اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ مختلف حدیثیں ہیں، میں اگر ان کو ذکر کروں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات کو لپیٹنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی کتابوں میں یہ بہت چیزیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا شوق جو ہے وہ بوم کرے، ہمارے شوق کے اندر جو ہے وہ زیادتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مسند امام احمد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ مہمان ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ خیر من الف شہر۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حرم خیرہ فقد حرم، جانتے ہو کہ دنیا کا بد نصیب، دنیا کا بدقسمت بندہ کون ہے؟ دنیا کا بد نصیب اور بدقسمت بندہ وہ ہے کہ جس کو زندگی کے اندر موقع ملے قدر کی رات پانے کا، لیکن وہ اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دے۔ جو اس بابرکت رات سے محروم رہ جائے وہ کائنات کا سب سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ فلاں کو بخت والا بنائے، نصیب والا بنائے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تمہارے بخت اچھے کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نصیبوں والا کون ہے، بختوں والا کون ہے، قسمتوں والا کون ہے؟ جو قدر کی رات کو تلاش کرتا ہے، جو قدر کی رات کے لیے محنت کرتا ہے، جو اس کو پانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جو بندہ ایک قدر کی رات جو ہے اس کا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، فقد غفر له من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قدر کی رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیوں میں سے کچھ چیزیں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیہ، یہ جو قدر کی رات ہوتی ہے اس کی نشانیاں، اس کے سائنز میں سے یہ ہے کہ انہا صافیۃ، یہ بڑی صاف رات ہوتی ہے، بڑی کلیئر رات ہوتی ہے۔ صافیۃ بلجۃ کأن فیہا قمرا ساطعا، اور اس میں چاند جو ہے وہ بڑا بارونق لیکن پرسکون ہوتا ہے، ساطعا بڑا چمکدار ہوتا ہے، قمرا ساطعا ساکنتا ساجیتا لا برد فیہا ولا حر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، ولا یحل لکوکب، اور نہ اس رات کے اندر آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام راتوں میں آسمان سے ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، فرمایا اس رات میں آسمان سے ستارہ ٹوٹ کے نہیں گرتا، حتیٰ تصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ سَبِيحَتَهَا، اور فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج جو ہے وہ بڑا ٹھنڈا سا طلوع ہوتا ہے۔ سبیحتها تخرج مستویۃ لیس لها شعاع، وہ بالکل برابر ہوتا ہے اور بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مثل القمر لیلۃ البدر، اس وقت آپ سورج کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے 14ویں کی رات چاند کو دیکھتے ہیں۔ پورا سورج جو ہے وہ آپ کو صبح جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سورج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا اس وقت سورج تمہیں یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح 14ویں کی رات چاند نظر آتا ہے۔ چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ 14ویں کی رات، 14ویں کی رات چاند مکمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِشَيْطَانٍ، اور اس رات کو شیطان کو اجازت نہیں ہوتی ان یخرج معها یومئذ، کہ وہ اس رات لوگوں کے دلوں کو خراب کرے، لوگوں کی نیکیوں کو برباد کرے۔ لیکن کون سے لوگ؟ جو نیکیوں کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اس رات کے جو ہے اس کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت شیطان کو ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ اللہ پاک نہیں دیتے۔ اور یہ قدر کی رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قدر کی رات رکھی ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے بات ہے، یعنی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قدر کی رات ہے، ایسے ہی ہے نا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، ایسے ہی ہے نا، طاق راتوں میں ہے۔ اور کہیں کہیں یہ بھی اشارے آتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے 27ویں رات ہو، کہیں یہ بھی اشارہ آتا ہے ہو سکتا ہے وہ 21ویں رات ہو، کہیں یہ بھی اشارہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 29ویں رات ہو، یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا کلو دے دیے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قدر کی رات رکھی ہے، اور وہ جو قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مسند امام احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف شروع کر دیا۔ پہلے 10 دن اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا، وہ اعتکفنا معہ، اور ہم نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا پہلے 10 دن۔ اور فرمایا کہ جب 10 دن پورے ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی تلاش میں ہو اللہ تعالیٰ نے وہ جو 10 گزرے ہوئے ہیں ان میں نہیں رکھا اس کو۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف کی جو ڈوریشن ہے اس کو اگلے 10 دنوں میں شامل کر دیا، درمیانی 10 دن جو ہے وہ بھی آپ نے اعتکاف کیا، وہ اعتکفنا معہ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ مقصد کیا تھا بھائی؟ رمضان، لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش۔ اور فرماتے ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، اور پھر جبریل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ جس کی تلاش میں ہو اللہ نے ان 10 دنوں میں بھی اس کو نہیں رکھا، ان 10 نائٹوں 10 راتوں میں بھی اس کو نہیں رکھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْجِعْ، آؤ سارے مل کے اب ان آخری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرتے ہیں، آؤ سارے مل کے، فَلْيَرْجِعْ مَعِي، آؤ سارے میرے ساتھ، اب ان آخری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یقیناً ان 10 راتوں میں سے وہ رات ضرور ہے جس ایک رات کی عبادت اللہ نے کتنی رکھی ہے؟ 1000 مہینے سے زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رات جو ہے یہ بڑی قسمت والی رات ہے، اور قسمت والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور ہم قسمت والے ہیں کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے، ہم الحمدللہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آخری راتیں ہیں ان میں کوشش کر دیکھیں اور زیادہ محنت کے ساتھ اس رات کی تلاش میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک وہ رات ہمیں نصیب کر دے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما، رات کے قیام قبول فرما، نیکیاں قبول فرما، اللہ پاک ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تیرا اعلان یہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں
ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جو رات کا قیام کرتے ہیں اور اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ان میں شامل فرما کہ جنہیں تیری یہ جو قدر کی رات ہے جنہیں تیری توفیق سے نصیب ہوتی ہے، ان خوش قسمتوں میں شامل فرما اللہ جو قدر کی رات کو پانے والے ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، اللہ جتنی دنیا کی ضرورتیں حاجتیں اللہ پوری فرما، اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، جو زندہ ہیں اللہ پاک ایمان والی، اطاعت والی، اپنی محبت والی، اپنی بندگی والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار والی اور آپ کی اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری نمازیں تیرے لیے، ہماری عبادات تیرے لیے، ہمارا جینا مرنا تیرے لیے، اللہ ہمیں اپنے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے اللہ پاک تو نے مغفرت کے پروانے لکھے ہیں، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے جنت کا داخلہ لکھا ہے، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جہنم سے آزادی لکھی ہے، اللہ جن کے لیے جہنم سے آزادی لکھی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک، اللہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہر اس عمل سے پیار کا سوال کرتے ہیں جو اللہ تیرے قریب کرنے والا ہے۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا، اللہ پاک عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کے اوپر اپنی مدد نازل فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، یمن کے رہنے والے، اللہ پاک کشمیر کے رہنے والے، اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرما، اہل پاکستان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ یہ قوم تیرا رستہ بھولی ہوئی ہے، اللہ تیری توحید سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ اپنے پاکستان کے رہنے والوں کو اپنی توحید کی سمجھ نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت نصیب فرما، اللہ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے کے اندر، ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا، وہاں اللہ تیرے دشمن یہ بت پرست جو ہیں ان کے دشمن بنے ہوئے، اللہ ان کو روزے کی حالت میں، روزے کی کیفیت میں ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کے لیے جینا مشکل کیا ہوا ہے، اللہ ہم وہ تھے کہ 1000 سال تک اللہ ہم نے ان کے اوپر حکومت کی، لیکن اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ہماری حکومت چھین لی گئی، ہم ان گاؤں کے پوجنے والے جو ہیں ان کے نیچے لگ گئے، یہ پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرنے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم ان کے قدموں میں گر گئے، یہ اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ایسا ہوا، وگرنہ تو نے تو عزت ہمارے لیے رکھی تھی، تیرا یہ وعدہ تھا کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد نصیب ہوگی، لیکن ہم اللہ تجھ سے ٹوٹ گئے، تو اللہ ہم سے روٹ گیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، اللہ ہمیں وہی عزت عطا فرما جس کے تو نے وعدے کیے تھے، اللہ وہی عزت وہی آبرو عطا فرما، اللہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، کلمہ کو ہیں، تیرے دین اسلام کا اعلان کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اگرچہ عملی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لیکن تیرے ہیں، اللہ تیرا نام لینے والے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح بے آسرا نہ چھوڑ، اللہ ہمیں بے آسرا نہ چھوڑ، اللہ ہمارا مولا ملجا بن جا، اللہ ہمارا حامی و مددگار بن جا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، ہمارا حفاظت کرنے والا بن جا، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک اللہم یا رب العالمین۔ آپ حضرات کا بیٹھنا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، میرا بیان کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے، جو حق کہا گیا اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اسے درگزر فرمائے، جو حق ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، جو باطل ہے وہ مجھ سے ہو سکتا ہے، جو غلطی ہے وہ مجھ سے ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔